بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام میں قرآن کی یہ صورت ضرور پڑھ لو۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی اور عرش کے بڑے بڑے فرشتے آپ کو جھک کر سلام کریں گے۔ یہ صورت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی صورت ہے اور آپ اسے بہت ہی زیادہ پڑھتے تھے۔ وہ صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام کی بابرکت راتوں میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں بلند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت صورت مبارکہ ہے کہ جسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار پڑھا، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند تھی۔ اگر قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت محرم الحرام کی بابرکت راتوں میں پڑھ لی جائے تو قسمت چمک اٹھتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے لفظوں میں وہ نور ہے کہ جو غموں کو رحمت میں بنا دے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ یہ صورت مبارکہ کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ وہ صورت ہے کہ جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ ان کی زبان پر سب سے زیادہ اس صورت مبارکہ کا ذکر ہوتا تھا، ان کی دعاؤں میں اس صورت کی تلاوت شامل ہوتی تھی۔ میدان کربلا میں سجدے میں، قیام میں، راتوں کی تنہائیوں میں یہی وہ صورت تھی کہ جس کی وہ تلاوت فرماتے تھے، اور یہی وہ صورت ہے کہ جس کو اگر کوئی بندہ دل سے پکڑ لے تو پھر دنیا اس کے آگے جھکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے تحاشا عزت و شہرت عطا کرتا ہے اور آسمان کے فرشتے اس صورت کے پڑھنے والے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ صورت رزق کی تنگی کو، غربت کو، مفلسی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ جو شخص بھی محرم الحرام میں یہ بابرکت صورت مبارکہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے رزق میں، اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے تحاشا اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے رزق اور دولت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار نوجوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس جوان کا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا۔ جب عورت اس خوبصورت نوجوان کو روزانہ وہاں سے گزرتے دیکھتی تو وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور اسے بہکانے لگی اور روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی، اسے بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس عورت کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ نوجوان عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی، بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان نہیں چھو سکتا۔ وہ چونک جاتا ہے اور یہ آیت پڑھتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر وہیں بے ہوش ہو کر دروازے پر گر پڑتا ہے۔ اندر سے عورت آئی اور یہ دیکھا کہ جوان اس دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا، چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اسے دروازے سے باہر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک اس کا بیٹا نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ رات کو جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بابا خیریت ہے، کچھ نہیں ہوا۔ بابا نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ میرے باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی؟ یہ سن کر بیٹے نے آیت پڑھ کر سنائی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہلایا گیا
تو معلوم ہوا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ چنانچہ رات کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر فاروق کو جوان کے انتقال کی خبر ملی تو اس بوڑھے باپ کے پاس اس کی تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر جا کر فرمایا، اے شخص، اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں۔ اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر، مجھے 2 جنتیں دے دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، شواہد النبوہ میں باب العلم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات اور معراج علم کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اور یہ ناقابل یقین واقعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ثابت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں 2 میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا، بھیک میں تو اس سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت حیران ہوئی کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا، حالانکہ اس نے بتایا بھی نہیں۔ بولی، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ؟ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، تو یاد کر کہ تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہیں۔ جب درد ذات شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا، لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا، اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھی، پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہ ملی، کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مرد، تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ مرد تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا وہی بیٹا ہے جسے تو پھینک کر چلی گئی تھی۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تم اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ ناظرین، جو بھی لڑکا یا لڑکے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستی یا محبت کرتے ہیں تو اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتمی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان کاموں سے بے خبر ہیں، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کے بجائے اپنا ذاتی خوف رکھا، اپنا دبدبا اور سزا کا ڈر بٹھایا ہوا تھا۔ اس لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولادوں نے ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھ کر ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے۔ اس ویڈیو میں پیش کیے گئے دونوں واقعات سے ثابت ہے کہ جو لوگ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں وہ زنا کو خوف خدا کے باعث حرام اور کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پاتے ہیں اور اللہ کے ہاں انہیں 2 جنتیں عطا کی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن
جب انسان ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا۔ سوچیں اگر اس وقت انسان کو 2 جنتیں ایک ساتھ عطا کر دی جائیں تو یہ کیسا ہوگا۔ آج ہم خدا کو بھول چکے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کل کو دربار خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔ خوف خدا کو پس پشت ڈال چکے ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مست اپنی زندگانی کو تباہی کی دلدل میں پھینکتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ جب گزرتا جا رہا ہے تو قیامت اتنی قریب ہوتی جا رہی ہے۔ روز بروز گناہوں میں اضافہ کر کے کندھوں پر موجود 2 فرشتوں میں دائیں فرشتے کو خوب وغاد دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی تجویز کیا ہوگی کہ اگر ہم ہر وقت یہ دھیان رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پر بھی قادر ہے کہ زمین کو جو حکم کرے کہ فلاں چیز کو نگل جا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر یہ سوچیں فکر بن جائے تو انشاءاللہ گناہوں کی نحوست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ بھی ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی اور اس کے گھر پر بھی اللہ کی رحمتوں کا ایسا سایہ نمودار ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ اور معمور رہتے ہیں۔ محرم الحرام میں جو شخص بھی قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھ لیتا ہے تو عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس شخص کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور اس شخص کے گھر پر اللہ تبارک و تعالی بے تحاشا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ سورت ہر طرح کی غربت و تنگ دستی کو مٹا دیتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق و دولت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص بھی قرآن کریم کے یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو وہ دنیا کے ہر میدان میں کامیابی پاتا ہے۔ جان لیجئے کہ سورت ایسی مبارک سورت ہے کہ جسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ پڑھا۔ یہ سورت حزب الامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد پسند بھی تھی۔ جان لیجئے کہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والوں کی بخشش بھی کرواتی ہے، اس کے ہر طرح کے گناہوں کو معاف بھی کرواتی ہے۔ جو شخص محرم الحرام میں یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنا خاص فضل اور کرم فرماتا ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس شخص کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے سارے دروازے کھول دے گا۔ آپ کے دلوں میں سکون نازل ہوگا، سارے کے سارے دشمن ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہر طرف سے برسنے لگے گا۔ بس آپ نے سورہ مبارکہ کو دیر سے تھام لینا ہے۔ محرم میں ایک بار اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، خاص طور سے 8، 9، 10 محرم الحرام، اور اس کے بعد بھی سورت کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کریں اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورت فاتحہ ہے جس کے ہر لفظ میں شفا ہے، ہر آیت میں فتح ہے۔ اس سورت کو ام القرآن یعنی قرآن کریم کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہر دعا کی کنجیاں ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو ایک مرتبہ کھل جائے تو پھر زندگی بھر بند نہیں ہوتا۔ سورت فاتحہ وہ سورت ہے کہ جسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہ چھوڑا۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نماز یعنی سورت فاتحہ میری اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے
اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہوگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کے نزدیک نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ قرآن کریم میں، اور نہ کوئی قرآن کریم میں دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت یعنی سورۃ فاتحہ ہر طرح کی بیماری کی شفا ہے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم نے اس صورت مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ صورت قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس صورت کو ہر نماز میں پڑھنا لازم ہے۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ کا ایک اہم ترین پیغام ہے جو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے کہ زبان پر الحمدللہ جاری ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح ڈالی تو ان کی زبان پر جو سب سے پہلا کلمہ آیا تھا وہ الحمدللہ تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والی کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ سورۃ المومنون اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اور سب خوبی اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرے رب دعا سننے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے کسی بھی یہی بات فرمائی گئی، بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا کہ ہم سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ سورۃ نمل اور اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایت ہی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر جنتیوں کی زبان پر بھی کوئی بات ہوگی تو وہ ہوگی، وہ کہیں گے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ سورۃ فاتحہ پھر یوں کہیں گے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ یونس اور پھر احادیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے جن لوگوں کو سب سے پہلے بلایا جائے گا اور آواز نہیں دی جائے گی تو وہ لوگوں کے جو اللہ کی حمد اور تعریف صلح کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک کی آدمیت بشمول انبیاء اور ساری انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بے حد پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا، یعنی جس ترازو میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں
تو ایک پلڑا بھی نہیں بھرے گا، لیکن اللہ کی تعریف کا ایک کلمہ، یعنی جو اللہ کے فیصلے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتے ہو، یہ کلمہ اپنی زبان پر لے آتا ہے، یعنی الحمدللہ۔ دوست، مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر دیے جائیں گے۔ جب ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی نہیں بھرے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین، جان لیجئے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کا محرم الحرام کے مہینے میں ہر روز کم از کم 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورت کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور اگر آپ کسی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھیں گے تو یہ سب زیادہ افضل ہوگا، لیکن اگر آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس سورت کو پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرنی ہے، اور دل میں جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلد از جلد پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق و دولت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے محرم الحرام میں سورہ مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔